السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سیف اللہ ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس کافی سارے پیشنٹ آتے ہیں جن میں بچے اور بڑی عمر کے ایون کہ ینگ جو جنریشن ہے اس کے بھی بچے آتے ہیں۔ اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے کھانسی کا سیزن، کھانسی، فلو اور تیز بخار کے ساتھ آتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس کو گھر پہ اس کا ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی علامت ہوتی ہے تیز بخار کا ہونا، تیز بخار کے ساتھ خشک کھانسی یا بلغم کی کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سر میں درد، گلے میں خراش کے علاوہ جسم اور سارے جوڑوں میں درد، اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے رنی نوز یعنی کہ ناک کا بہنا، یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ ان لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جن کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے، یا وہ لوگ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ ان لوگوں میں جو امیونٹی ہوتی ہے وہ ویک یعنی کمزور ہوتی ہے، تو چھوٹا سا انفیکشن بھی ہوتا ہے وہ بڑے انفیکشن کی طرف جا سکتا ہے اور یہ لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ عمر 5 یا 10 سال سے ہے تو ان میں ان کا ہائی رسک ہے کہ یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بہتر جاننے کے لیے آپ کو کسی فزیشین کے پاس یعنی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ اس کا پتہ چلا سکتا ہے کہ گویا یہ وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کا کوئی سمپل سے ٹیسٹ بھی کرا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر آپ سے ہسٹری لے گا تو وہ ہسٹری سے بھی اس کی معلومات لے سکتے ہیں کہ گویا یہ کون سا انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ عاملہ خواتین میں بھی یہ انفیکشن آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا، اور ہمارے پاس کافی پیشنٹ آتے ہیں جو پریگننسی کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں یہ ڈرائی کف وغیرہ جو ہم نے پہلے آپ کو بتا دی ہیں اس کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور وہ کسی اور بیماری بھی ہے ان کو، یعنی کہ شوگر یا ہائپر ٹینشن، یا جس کو پہلے چھاتی کی کوئی بیماری ہے، اگر وہ یہ علاج نہیں کرواتے بوڑھے لوگ تو ہو سکتا ہے یہ اس کے لیے زیادہ مسئلہ کریٹ کریں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کے ڈائگنوز ہو سکے کہ گویا یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل انفیکشن ہے۔